کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں فلاں جگہ فلاں مسلمان کو مار دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں کسی کا سب سے سستا خون ہے تو مسلمان کا، یعنی مسلمان کا خون بہ رہا ہے، بہنے تو کسی پر کوئی فرق نہیں، مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے، لٹنے تو کسی پر کوئی فرق نہیں۔ کبھی قرآن کے اوراق کو جلا کر کے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، کبھی ہماری مسجدوں کو آگ کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، کہیں کسی امام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، کبھی ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے پوری دنیا میں، بالخصوص ملک ہندوستان میں، وہ افسوسناک ہے، تشویشناک ہے۔ وہ امت جو خیر امت تھی، جسے اللہ نے سب سے بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ امت اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا بے بس، اتنا مجبور کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا آخر اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا بے بس کیوں؟ اس سوال کا جواب خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج سے، بلندی سے، زوال میں اس وقت تک نہیں لاتا جب تک وہ قوم شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر دولت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک دولت والے کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، انا کا وہ شکار نہ ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا قانون رہا۔ ہم بدلے، ہمارے حالات بدلے، ہم دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گر گئے، ہمارے حالات بدلے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا کوئی نہیں۔ جب کسی قوم پر تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، ذلت و رسوائی چھا جائے، اسے پھیرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایسا بھی کوئی باشعور انسان نہیں جس کے سامنے حالات نہیں۔ 1400 سال اوپر ہو چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو دیکھ کر پیشین گوئی فرمائی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الى قصعتها قال ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع الله من صدور عدوكم والمهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم سے وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، قال ومن قلة نحن يومئذ، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے یا ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دن تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہا سمندر میں جو تنکے بڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں اور اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں جہاں چاہیں گی بہا لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے رعب و دبدبہ نکال دے گا، دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے، دہشت نہیں کھائیں گے، بلکہ جس طرح چاہیں گے تمہارا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گی، پسندیدہ ہو جائے گی۔ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی چمک میں، اس کی دمک میں اس قدر کھو جاؤ گے۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، دین سے دوری، مساجد سے دوری، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تمہارے اوپر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ذلت و خواری تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج اقوام عالم میں ہم ذلیل ہو کر رہ گئے، ہماری کوئی اوقات نہیں۔